السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا بیرون ملک گیا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرے بیٹے کی غیر موجودگی سے نہ صرف میری بہو کو آزادی مل گئی بلکہ اس نے مجھ کو ذلیل و خوار کرنا بھی شروع کر دیا۔ نہ صرف میرا جینا حرام کر دیا بلکہ مجھے گھر سے ہی نکال دیا۔ مجھے میرے بیٹے کے گھر سے نکالنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ میری بہو آزادی سے اس گھر میں رانی بن کر رہے اور جو بھی اس کے دل میں آئے وہ کرے، کیونکہ جب میں اس گھر میں موجود تھی تو میں اس کو غلط کام کرنے اور ہر وقت گھومنے پھرنے سے روک دیتی تھی۔ وہ ایک جگہ سے واپس آتی تھی تو دوسری جگہ پر چلی جاتی تھی، پورا دن گھر پر موجود نہ ہوتی تھی، نہ کوئی کام کرتی تھی اور نہ ہی مجھ سے بات کرتی تھی۔ جب شام کو آتی میں اس کو روکتی کہ بیٹا یہ سب مناسب نہیں، تم غلط کر رہی ہو۔ میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں تمہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس گھر کو سنبھالنا چاہیے۔ تمہیں وہ میری امانت میں دے کر گیا ہے اور تم اس کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ ایسا کہا تو بہو مجھ سے خفا ہو جاتی تھی۔ کئی بار مجھ سے یہ بھی کہہ چکی تھی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میری زندگی میں آپ کو دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا اچھا اور برا جانتی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے منہ سے کوئی ایسی بات کر بیٹھوں جو آپ کو ناگوار گزرے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے مت روکا کریں۔ میں آپ کے بیٹے کی ملازم نہیں ہوں، وہ یہاں پر نہیں ہے، اس لیے میں خود مختار اور آزاد ہوں۔ ایک دن تو میری بہو نے حد کر دی، نہ جانے میں نے اس سے ایسی کیا بات کر دی جس کی وجہ سے اس نے مجھ پر غموں کا پہاڑ توڑ دیا اور مجھے بے یار و مددگار اس جہاں میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں ہر وقت سوچتی کہ اگر میرا بیٹا پردیس میں نہ ہوتا تو میری بہو میرے ساتھ یہ ساتھ کب کچھ نہ کرتی اور میں اتنے بڑے ظلم و ستم سہنے سے بچ جاتی۔ خیر میری قسمت میں یہ سب کچھ پہلے سے لکھا تھا، میں اس سے نجات پانے کی جتنی بھی کوشش کرتی نہ کر سکتی، کیونکہ اب میری بہو کو میرے گھر میں موجودگی نہ صرف تکلیف دیتی تھی بلکہ میری موجودگی کی وجہ سے وہ گھر میں بہت کم آتی تھی۔ میں جب اس چیز کی بہو سے وجہ پوچھتی تو اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہو ایک دن میری موجودگی پر مجھ سے اس طرح کی بات کرے گی۔ جب میری بہو نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ میں گھر میں زیادہ ٹائم کیوں نہیں گزارتی، میں نے اپنی بہو سے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا۔ تب میری بہو نے کہا کہ آپ کی موجودگی جب تک اس گھر میں ہے میں ایسے ہی رہوں گی۔ میں جب بھی گھر واپس آنے کا سوچتی ہوں تو آپ کے بارے میں خیال آتا ہے تو میرا دل گھر واپس آنے کو نہیں کرتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس گھر سے دھکے مار کر نکال دوں، کیونکہ میں آپ سے تھک چکی ہوں۔ آپ کی روک ٹوک نے مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے نہ کہیں آ سکتی ہوں نہ کہیں جا سکتی ہوں، نہ ہی میں سانس لے سکتی ہوں۔ جب تک آپ زندہ ہیں میں اسی طرح قید میں رہوں گی۔ میں اپنی بہو کے اس رویے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ آج شام ہو چکی تھی، بالکل اندھیرا تھا اور میری بہو ابھی تک گھر نہ لوٹی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ وہ سارا دن غائب رہتی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کو کچھ نہ کہا۔ آج میں نے سوچ لیا جب وہ واپس آئے گی تو میں ضرور اس سے بات کروں گی۔ خیر رات ہو چکی تھی، وہ ابھی تک واپس نہ آئی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔
لیکن جب صبح اٹھی تو میری بہو آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری بات سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس بار اس نے کہا کہ آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کی بات سنوں، اور نہ ہی مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارا مزید یہی رویہ رہا تو میں اپنے بیٹے کو تمہاری ساری حقیقت بتا دوں گی، اس کو بتا دوں گی کہ تم سارا دن گھر نہیں ہوتی، نہ جانے تمہارے ایسے کون سے کاروبار چل رہے ہیں جن کے لیے تم ہر روز گھر سے چلی جاتی ہو اور اتنا وقت لیتی ہو۔ اس پر میری بہو نے جو حشر میرے ساتھ کیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے نہ صرف میری توہین کی بلکہ مجھے میرے ہی گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین تو اس وقت نکل گئی جب اس نے مجھے بولا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میں حیران اور پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے بعد جیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے مجھے اس طرح کی بات کہہ سکتی ہے۔ خیر وہ تو بے حیائی میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس نے کہا کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہیں دھکے مار کر نکال دوں گی۔ بوڑھی عورت، تم تو میرے ایک دھکے کی مار ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا جس سے میں زمین پر گر پڑی۔ اس وقت جب میں زمین پر گری تو میں اکیلی زمین پر نہ گری تھی، بلکہ میری ساری امیدیں اور نیک تمنائیں جو میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے کی تھیں وہ ساری میرے ساتھ ہی گر کر خاک میں مل چکی تھی۔ ابھی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہی تھا کہ اس نے مجھے ایک اور دھکا دے دیا۔ مجھے اپنی حالت پہ افسوس ہونے سے زیادہ اس کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا بڑا گناہ اپنے سر پر کیسے لے سکتی ہے۔ اس کو ذرا افسوس نہیں آ رہا جو وہ اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ کر رہی ہے۔ خیر میں خاموش رہی اور میں نے صبر کیا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہ تھا۔ ابھی میں اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کے باہر مجھے نکال دیا۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں دروازے سے باہر جا گری اور خود کو سنبھال نہ سکی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اتنے زور سے دروازہ بند کیا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دروازہ ابھی گرے گا اور مجھ پر آ کے ٹوٹ پڑے گا۔ خیر وہ یہ سب کر کے چلی گئی، میں وہیں پر گری پڑی رہی۔ اس وقت میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں، میرا کوئی سہارا باقی نہ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا بنے گا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا، اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اٹھنے سے پہلے مجھے اپنے بیٹے کا بچپن یاد آ گیا، جس بیٹے کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا، جس کو میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا تھا۔ آج اسی کی بیوی نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اپنی لمبی عمر نہ مانگی تھی، بلکہ میں تو اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا تصور رکھتی تھی۔ لیکن یہ سب میری سوچ کے برعکس ہوا۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہ ہوا۔ مجھے یاد آیا دانیال کے بارے میں کہ کن مشکلوں سے میں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ دانیال میرا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ میری اور کوئی اولاد نہ تھی۔ میری بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا، لیکن وہ جیسے ہی 5 سال کی عمر میں آتے تھے تو فوت ہو جاتے تھے، کوئی بھی جوان نہ ہوا تھا۔ مجھے ان تینوں بچوں کا بہت زیادہ دکھ اور افسوس تھا۔ ان کی وجہ سے میں کافی بیمار ہو گئی تھی۔
جیسے ہی وہ چھٹے سال میں قدم رکھنے ہی والے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ان کو لگ جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ میں نے جب اپنے 3 بچے کھو دیے تو مجھے جینے کی امید نظر نہ آئی، اور دانیال میرا چوتھا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے میں اپنے 3 بچوں کو کھو چکی تھی۔ جب بھی میں دانیال کو اس حال میں دیکھتی تو سوچتی تھی کہ اگر اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا جیسے میرے پہلے 3 بچوں کے ساتھ ہو چکا ہے تو میں کیا کروں گی۔ مجھے تو کوئی چیز سکون نہ دیتی تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سکون نہ آتا تھا۔ دانیال ابھی 3 سالوں کا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرا شوہر مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر خود اپنے رب سے جا ملا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، میری زندگی بالکل تباہی و بربادی کی طرف جا رہی تھی اور میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ حالات میرے قابو میں نہیں رہے تھے۔ میرا شوہر جب مجھے اس حال میں چھوڑ کر گیا، وہ بھی اچانک، تو میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ایک دن جب میں اور دانیال میری امی کے گھر گئے ان سے ملنے کے لیے، تو پیچھے میرا شوہر گھر میں اکیلا تھا۔ میں ان سے کہہ کر گئی تھی کہ آپ مجھے اور دانیال کو شام کے وقت امی کے گھر سے اٹھا لیجئے گا۔ امی کتنے دنوں سے مجھے بلا رہی ہیں، مجھے بھی ان کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اور دانیال بھی کئی دنوں سے تنگ کر رہا ہے کہ نانی کو ملنے چلیں، تو آج میں جا رہی ہوں، شام کو آپ ہمیں لینے آ جائیے گا۔ میں اپنی امی کے پاس گئی۔ میری امی بہت ہی پریشان تھی، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا باپ کئی سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ جب میری شادی ہوئی اس کے کچھ عرصے بعد ہی میرا والد اس دنیا میں نہ رہا۔ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ میں اپنے گھر ٹھیک میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہوئے تھے، میری کوئی اولاد نہ تھی کہ ایک دن اچانک میری امی نے مجھے کال کی اور کال کر کے ایک ایسی خبر سنائی جس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹی تو یتیم ہو چکی ہے، تیرا باپ اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا، میرا واحد سہارا جو اس دنیا میں تھا وہ بھی نہیں رہا، بیٹی میں برباد ہو چکی ہوں، تیرا باپ مجھے اس بری دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا، اب میں کس کے سہارے اس دنیا میں رہوں گی؟ کون میری مدد کرے گا؟ میرے دور کوئی اولاد بھی نہیں، ایک تو ہی بیٹی ہے، تیری بھی شادی ہو چکی ہے، اللہ تجھے اپنے گھر میں خوش رکھے، میں نہیں چاہتی کہ تجھے کچھ ہو، نہ ہی میں تیرا غم دیکھ سکتی ہوں، اب مجھ میں ہمت ہی نہیں رہی، لیکن یہ جو آزمائش جو مجھ پر آن پڑی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بیٹی تیرے باپ نے مجھے درمیانی راستے میں چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں گمسم سی ہو گئی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری ماں کے الفاظ مجھ پر تیر کی طرح لگے تھے، ایسے تیر جنہوں نے نہ صرف میرے جسم کو زخمی کیا تھا بلکہ انہوں نے میری روح کو بھی داغدار کر دیا۔ میں نے امی سے کال کرتے دوران ہی اپنے ہوش و حواس کھو دی۔ میرے شوہر نے مجھ سے فون لے لیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم اس طرح سے کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ میں ان کو بتا نہ سکتی تھی، لیکن بہت ہمت کے بعد جب میں نے ان کو حقیقت بتائی تو یہ حقیقت سن کر ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں رونے لگی، چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ اب میری ماں کا کیا ہوگا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے خدا تعالی، تو نے میری ماں پر یہ آزمائش ڈال دی ہے اور مجھے یتیم کر دیا ہے۔ میرا باپ میرا سہارا تھا لیکن تو نے اس کو ہم سے چھین لیا۔
میرا تو پہلے ہی اور کوئی بہن بھائی نہیں، ایک ماں باپ کا سہارا تھا، ان میں سے ایک کو تو نے لے لیا۔ خدایا یہ تو نے مجھ پر کیسی آزمائش ڈال دی، میری ماں اس آزمائش میں سے کیسے پوری اترے گی، کیسے صبر کرے گی، نہ جانے میری ماں کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو میرے شوہر نے مجھے سنبھال لیا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس وقت تمہیں اپنی ماں کا سہارا بننا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کی تکلیف اور اذیت کو دور کرنا ہے، نہ کہ تم مزید ان کے لیے پریشانی کے الفاظ کہو اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ خیر میں اور میرے شوہر اسی وقت ہی میری ماں کے گھر چلے۔ جب میں وہاں پر گئی تو ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی، میری ماں بیوہ ہو چکی تھی، میری ماں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اپنے شوہر کی جدائی کا دکھ ان کے لیے موت کے برابر تھا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی تھی۔ میں جب گئی تو میری ماں مجھے دیکھ کر بہت روئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تم یتیم ہو چکی ہو، تیرے باپ کا سایہ تیرے سر پر سے ہٹ چکا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو سنبھالا، ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میں جان یہ دنیا ہے، یہاں پر غم دکھ سکھ خوشیاں سب چیزیں ہوتی ہیں، امی جان آپ صبر کریں، خدا تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے اور ہمیں اس آزمائش میں اسے پورا اترنا ہوگا۔ میری ماں نے اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ میرے باپ کے انتقال کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری ماں بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، ان کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ ہر روز مجھے کال کر کے بتاتی تھی بیٹا مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، میں گھر پر اکیلی ہوں، تم آ جاؤ۔ میں ان سے ہفتے میں 2 بار ملنے کے لیے جاتی تھی۔ مجھے میری امی کی بہت ہی یاد آتی تھی۔ اب میری شادی کو کچھ عرصہ ہو چکا تھا اور میرے 3 بچے 5 سال کے ہوتے اور پھر مر جاتے تھے۔ میری ماں کو اس بات کا بہت زیادہ صدمہ لگتا تھا، وہ مجھ سے زیادہ بے حوصلی ہو جاتی تھی۔ میں ان کو تسلی دیتی، لیکن اس سب کے باوجود میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ میرے باپ کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اب تک میری ماں ان کو بھلا نہ سکی تھی اور ان کا صدمہ ہر وقت دل میں لیے میری ماں کو دل کی تکلیف ہو چکی تھی، ان کی سانس کا مسئلہ بن چکا تھا۔ لیکن آج تک بھی میری ماں نے میرے باپ کو بلایا نہ تھا، وہ ہر وقت ان کو یاد کرتی رہتی تھی۔ آج بھی جب میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئی، پیچھے میرا شوہر گھر پر موجود تھا۔ دانیال اور میں جب میری ماں کو ملنے کے لیے آئے تو اچانک میرے شوہر کے فون سے کال آنے لگی۔ میں نے اٹھائی، لیکن جس شخص نے میرے شوہر کے فون سے مجھ سے بات کی وہ شخص تو میرا شوہر نہ تھا، یہ آواز میرے شوہر کی نہ تھی، میں پہچان چکی تھی۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میرے شوہر کے فون سے مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ وہ ہمارا محلے دار ہے، اور اس کے بعد ہی جو اگلی بات اس شخص نے مجھ سے کی اس کو سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے اپنے کانوں سنی پر یقین نہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ باجی آپ کے شوہر کو بجلی کا کرنٹ لگا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کے گھر سے بہت زیادہ چیخیں آ رہی تھیں، ہم سب بھاگ کر آئے تو آپ کے شوہر کو کرنٹ لگ چکا تھا، ہم ان کو ہسپتال لے آئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد اس شخص نے بتایا کہ ہم سٹی ہسپتال میں موجود ہیں، آپ جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں نے جب اس شخص کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرے کان پھٹنے لگے۔
میرا دل جیسے چھلنی ہونے لگا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں وہیں پر رونے لگی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو سب بتایا۔ دانیال بھی سب کچھ سن چکا تھا۔ میرے اوسان خطا ہو چکے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہم جلدی سے ہسپتال پہنچے، لیکن ہمارے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی میرا شوہر دم توڑ چکا تھا، وہ اپنی روح پرواز کر چکا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ خبر دی گئی تو میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ دانیال نے اس خبر پر کیا رد عمل دیا، میری ماں کو کیا ہوا۔ مجھے بس اتنا پتا لگا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا ہو گیا اور مجھے کچھ نظر نہ آنے لگا۔ اتنے میں نیچے گری، اور اس کے بعد مجھے کچھ علم نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑے وقت بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ایک نرس میرے ساتھ موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، آپ کون ہو، مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ تب اس نرس نے کہا کہ آپ اپنے دماغ پر زیادہ دباؤ مت ڈالیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہاں ہسپتال میں آپ بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے آپ کو اس کمرے میں شفٹ کیا ہے، اب آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں، آپ زیادہ مت سوچیں۔ میں نرس ہوں، آپ کی صحت یابی کے لیے یہاں پر موجود ہوں، آپ زیادہ ٹینشن مت لیں۔ مجھے اس نرس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ میں اپنے شوہر کی وفات کو تو بھول چکی تھی، مجھے کچھ یاد نہ تھا کہ کیا ہوا، میں کس وجہ سے بے ہوش ہوئی، لیکن مجھے ایک الجھن یہ ہو رہی تھی کہ میں یہاں پر کیوں ہوں۔ میں بار بار اس سے ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے تو مجھے یاد آیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ تبھی میں نے اس نرس سے کہا کہ دانیال کہاں ہے؟ دانیال میرا بیٹا، تم کہاں ہو؟ اس پر نرس نے کہا کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں، آپ 15 منٹ انتظار کریں، یہ ڈرپ پوری ہو جائے گی تو میں آپ کو گھر بھیج رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ جیسے ہی 15 منٹ گزر گئے، وہ نرس دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے اس نے چھٹی دے دی۔ میری ماں باہر کرسی پر بیٹھی تھی اور دانیال ان کی گود میں سر رکھ کر نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ان دونوں نے مجھے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ میری ماں بھاگ نہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے جلدی جلدی قدم اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میرا بیٹا بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ امی جان، بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب میں کس کو بابا بلاؤں گا، میں کیا کروں گا، ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے یہ بات کی تو مجھے یاد آیا کہ میں ہسپتال اس لیے آئی تھی کہ میرے شوہر کو کرنٹ لگا تھا۔ تبھی میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ امی جان، میرے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے یقین ہے انہیں کچھ نہیں ہوا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹی، اپنا ہوش سنبھالو، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا، ڈاکٹر سے تھوڑی دیر بعد دوسرے روم میں اسے شفٹ کر دیں گے، ہم وہاں سے اسے گھر لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہی ہم گھر آ گئے۔ میرے گھر مجھ پر ہی قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ میرے شوہر کے اور کوئی رشتہ دار نہ تھے۔ خیر، میں شوہر کی تدفین کی گئی، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ مجھے ابھی تک یقین نہ آیا کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ بہت ہی نیک دل انسان تھا،
اس نے آج تک مجھ سے کبھی بھی کوئی غلط بات نہ کی تھی اور نہ ہی مجھ سے غصے میں اور سخت لہجے سے بات کی تھی۔ اگر میں کوئی غلطی کر لیتی تو وہ مجھے سمجھاتے تھے اور کہتے کہ دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنا، اور میں ان کی بات بالکل آرام سے سمجھ جاتی تھی۔ مجھے ان سے دلی لگاؤ ہو چکا تھا، وہ مجھ سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ آج تک انہوں نے میری کسی بھی بات کو نہ ٹالا تھا، حالانکہ ہمارے 3 بچوں کی جب وفات ہوئی، اس کے بعد جو حوصلہ اور طاقت میرے شوہر نے مجھے دی تھی، اسی کی وجہ سے میں آج تک زندہ تھی، کیونکہ میں نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اور اس کے بعد جب دانیال پیدا ہوا تو میرا شوہر بہت ہی خوش تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اس کا نام دانیال رکھا اور اس کی لمبی زندگی کی دعا مانگی۔ خیر، جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا، جو صدمہ مجھے لگنا تھا وہ لگ چکا تھا۔ مجھے اپنی قسمت سے کوئی گلہ نہ تھا۔ قسمت میں جو ٹھوکریں میرے لیے لکھ چکی تھی، میں ان کو کیسے مٹا سکتی تھی؟ میں راضی تھی اور ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ میری ماں بھی مجھے سمجھایا کرتی تھی۔ اب میرا بیٹا 4 سالوں کا ہو چکا تھا۔ ایک پریشانی، ایک فکر جو ہر وقت میرے دماغ پر سوار رہتی تھی، مجھے تھی کہ نہ جانے میرا بیٹا آگے زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ 5 سال کی عمر کے بعد نہ جانے یہ جی پاتا ہے کہ نہیں۔ خیر، خدا سے معافی مانگتے مانگتے دانیال کی عمر 5 سال ہو چکی تھی۔ 6واں سال پورا ہونے والا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دانیال کے لیے جو میں نے دعائیں کی ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھ پر رحم کر کے ان دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ اب میرا کوئی سہارا نہ رہا۔ دانیال ہی میرا واحد سہارا تھا، تو خدا تعالیٰ یہ سہارا مجھ سے کیسے چھین سکتا تھا؟ اب میں، میری ماں اور دانیال میرے گھر میں ہی رہنے لگے، کیونکہ میری ماں کا بھی کوئی سہارا نہ تھا۔ اب جو آزمائش مجھ سے خدا تعالیٰ لینے والا تھا، نہ جانے وہ کون سی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ پریشانی رہتی کہ خدا تعالیٰ مجھے کسی اور آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ اب میرے پاس اور ہمت حوصلہ نہ تھا جس کو میں لا کر اس آزمائش سے لڑ سکتی۔ خیر، جو میری قسمت میں دکھ لکھ چکے تھے وہ مجھے ہر حال میں ملنے تھے، چاہے ان سے جان چھڑوانے کے لیے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلی جاتی۔ یہ دکھ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جاتے۔ ایک دن دانیال سکول چلا گیا۔ پیچھے گھر پر میں اور میری امی اکیلی تھی۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، لیکن آج جو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ کر تھی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری ماں کو یہ بیماری ایک دن کھا جائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ میری ماں کسی نے اچانک اٹھا ایک ایسا درد جو ایک دم سے اٹھا اور پھر اسی وقت ختم ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا تب میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میری ماں نے اپنی زندگی میں ایک بھی دن خوشی کا نہ گزارا تھا۔ جب سے میرے باپ کا انتقال ہوا تھا، میری ماں کو کئی پریشانیوں اور بیماریوں نے گھیر لیا تھا، اور اس کے بعد جو صدمہ اس کی وجہ سے میری ماں اٹھ نہ سکی وہ یہ تھا کہ جب ان کا نوجوان داماد فوت ہوا، میری ماں کو غموں نے جینے نہ دیا اور ان کی زندگی کے دن کھا گئے۔ خیر، وہ غم بھی میں مبتلا گئی، کیونکہ یہ دنیا ہے، انسان بننے والوں کے ساتھ بندہ مر نہیں سکتا۔ ہاں، جنہوں نے والوں کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے دانیال کے ساتھ مزید محبت میں بن گئی، کیونکہ اب اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساری محبتیں اور قربانیاں اپنے بیٹے کے نام کر دیں۔ اسی کی خاطر میں اس دنیا میں جینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے جینے کی واحد ایک امید تھی۔
دھوم دھام سے اس کی میں نے شادی کی۔ خیر یہ ساری باتیں جب میں نے سوچ لیں تو میں دروازے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری ساری امیدیں آج ٹوٹ چکی تھیں۔ میری بہو نے مجھے جیسے ہی گھر سے باہر دھکا دیا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ دانیال کی پیدائش سے لے کر اس کی شادی کے بعد تک سارا خیال میرے ذہن میں آیا، لیکن اس دن کے بارے میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ یہ دن جو مجھے دیکھنے کو مل رہا تھا۔ خیر میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی، لیکن کہیں بھی مجھے پناہ گاہ نہ ملی۔ کوئی بھی ایسی چھت نہ تھی جس کے نیچے میں خود کو محفوظ سمجھتی اور وہاں جا کر میں پناہ لیتی۔ اس مصیبت کے عالم میں کسی نے میری مدد نہ کی۔ کون کرتا؟ میں تو کسی کو جانتی تک نہ تھی۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہ رہا تھا۔ اب میں آسمان کی طرف دیکھتی اور یہی کہتی کہ اے خدا تو مجھے بھی سنبھال لے۔ اب مزید میں ان دکھوں کے ساتھ، ان تکلیفوں اور اذیتوں کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ یہ دن جو میں دیکھ رہی ہوں، مزید ایسی ذلت اور رسوائی کے دن مجھے نہ دکھا۔ اب مجھے اٹھا لے۔ یہ کہتے ہی میں نے کئی روز اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزار دیے، لیکن مجھے کہیں موقع نہ ملا، کوئی امید نظر نہ آئی۔ ایک دن جب میں نے شہر کا رخ کیا اور شہر کے ہر امیر گھر کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن کسی نے میری مدد نہ کی۔ ایک بہت ہی خوبصورت گھر جس کے سامنے نہایت ہی خوبصورت پارک بنا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر اس پارک میں بیٹھی، اس کے بعد ہی میں اس گھر کی طرف چلی گئی، یہ سوچ کر کہ شاید اس گھر میں مجھے کوئی کام مل جائے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی تاکہ مجھے وہاں پر پناہ گاہ بھی مل جائے، 2 وقت کی روٹی بھی، اور ساتھ میں جتنے دن زندگی کے بچ چکے ہیں وہ بھی سکون سے گزر جائیں۔ یہی سوچ کر آج میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک عورت نکلی۔ یہ عورت در حقیقت اسی گھر کی ایک پرانی ملازمہ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں پر ملازمت ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں، مجھے سارے کام آتے ہیں، میں یہاں پر کام کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو مجھے گھر میں ملازمت دے دیں۔ اس عورت نے جیسے ہی میری یہ بات سنی تو مسکرانے لگی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیوں مسکرا رہی تھی۔ خیر وہ مجھے اندر لے گئی۔ جب اندر لے گئی تو اپنی مالکن کو بلائی۔ وہ مالکن بہت ہی نیک دل عورت تھی اور خوبصورتی میں تو اس سے کوئی بڑھ کر نہ تھا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ بتاؤ تم کیا کیا کام کر سکتی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ہر کام کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ کھانا بھی بنا سکتی ہوں۔ جیسے میں نے کھانا بنانے والی بات کی، وہ عورت بھی مسکرانے لگی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مالکن بھی میری بات سن کر مسکرائی۔ اس سے پہلے اس کی ملازمہ بھی میری بات سن کر مسکرا چکی تھی۔ خیر میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم کچن میں جاؤ اور مجھے کھانا بنا کر دو، میں کھانا کھا کر دیکھوں گی، اگر تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہوا اور تمہارے کھانے مجھے اچھے لگے تو میں تمہیں رکھ لوں گی، ورنہ معذرت کے ساتھ میں تمہیں نہیں رکھ سکتی۔ اس مالکن کی ملازمہ مجھے کچن میں لے گئی۔ میں نے وہاں پر 3 قسم کے کھانے بنائے۔ جیسے ہی ٹیبل سجائی اور کھانے ان کے سامنے رکھے تو اس عورت نے تینوں کھانوں کی طرف دیکھا اور پھر ان کو کھانے لگی۔ وہ کھانا کھاتی گئی اور میری طرف غور سے دیکھتی گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ وہ مالکن میرے کھانوں کی تعریف کرنے والی ہے۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھا لیا تو مجھ سے کہنے لگی کہ ادھر آؤ۔ جب میں گئی تو اس نے کہا کہ پتہ ہے تمہیں دیکھ کر میں کیوں مسکرائی تھی؟ میں نے پوچھا مجھے معلوم نہیں۔
تب اس نے کہا کہ میں اس لیے مسکرائی تھی کیونکہ ہمارا کھانے بنانے والا نوکر کئی دنوں سے غائب ہے، نہ جانے وہ کہاں پر گم ہے، اور وہ واپس بھی نہیں آیا۔ میں اپنی ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ کوئی کھانا بنانے والی عورت ڈھونڈو، کیونکہ کئی دنوں سے میں صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ آج تم خود بخود ہمارے گھر آئی، اور دیکھو تم نے تو اتنا اچھا لذیذ کھانا بنایا ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں ملازمت کے لیے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس مالکن کے الفاظ سنے تو مجھے خوشی ہوئی، اور مجھے ان کی مسکراہٹ کے بارے میں بھی علم ہو گیا۔ خیر، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے واقعی میں بہت ہی لذیذ قسم کے کھانے بنائے ہیں، تمہاری ملازمت پکی ہو چکی، اگر تم چاہو تو ہمارے گھر میں رہ سکتی ہو۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک کوارٹر ہے جس میں صرف ملازمین رہتے ہیں، اس کوارٹر میں ایک کمرہ خالی ہو چکا ہے، تم آج سے وہیں رہنا۔ جیسے اس نے مجھے یہ بات کہی تو میرے وارے نیارے ہو چکے تھے، میرے پاس تو اور کوئی پناہ گاہ ہی نہیں تھی جس میں میں رہتی۔ میں نے اس کا بہت ہی شکریہ ادا کیا اور وہیں پر رہنے لگی۔ ایک دن مالکن نے مجھ سے کہا کہ آج اس کا شوہر گھر پر کھانا کھائے گا، اس لیے تمہیں بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے بنانے ہوں گے اور ہر چیز بنانی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ شام ہونے والی تھی اور تقریباً کھانا تیار ہو چکا تھا، بس ٹیبل پر سجانا تھا۔ میں نے جلدی سے سارے کھانے ٹیبل پر سجا دیے اور مالکن کی ملازمہ سے کہا کہ جاؤ مالکن کو بلاؤ، کھانے بن چکے ہیں، ٹیبل بھی سج چکی ہے۔ میں اب اسی ٹیبل کے ساتھ کھڑی رہی، سوچا کہ شاید کسی چیز کی ان کو ضرورت نہ پڑ جائے۔ میں وہیں پر ابھی کھڑی تھی کہ مالکن اور اس کا شوہر اپنے کمرے سے مجھے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ شخص مجھے دیکھا دیکھا سا لگا، لیکن ابھی وہ تھوڑا دور تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اور میں نے اس کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میرے قدموں کے نیچے سے تو زمین نکل چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی بیٹا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس کھو گئے، کیونکہ وہ ہم سے کہہ چکا تھا کہ پردیس جا رہا ہے، اور وہیں سے ہی وہ ہمیں پیسے بھیجتا تھا۔ اس کی بیوی اور میں انہی پیسوں سے گزارا کرتے تھے، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا ہمارے ہی ملک میں رہ رہا ہوگا اور اس نے یہاں دوسری شادی کر لی ہوگی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس مالکن کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی بیٹا دانیال تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو 2-3 بار بند کیا پھر کھولا، کیونکہ میں سمجھتی تھی مجھے میرے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص مجھے میرا بیٹا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت وہی تھی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ لیکن اس سے افسوس اور دکھ کی بات یہ تھی کہ جب میرے ہی بیٹے نے مجھے تو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ عورت کون ہے، اس کو کس نے ملازمت پر رکھا ہے۔ حالانکہ میں خاموش کھڑی تھی، میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی میں نے کسی کو بتایا کہ یہ شخص میرا بیٹا ہے۔ میں خاموشی کے ساتھ بس اس کو دیکھتی رہی، لیکن جس انداز سے میرے بیٹے نے مجھے نظر انداز کیا، اس تکلیف نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ بس میں وہاں پر کھڑی ضرور تھی، لیکن اگر کوئی بھی مجھے ہاتھ لگاتا تو میں گر جاتی،
اور گر کر ایسے بکھرتی کہ کوئی بھی مجھے جوڑ نہ پاتا۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس پر مالکین نے کہا کہ آج تم نے بہت ہی لذیذ کھانا بنایا ہے، لیکن دعا کرو کہ میرے شوہر کو پسند آ جائے۔ مالکن نے جیسے یہ بات کی تو میں وہاں سے خاموشی سے چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ مالک میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں اپنے دکھ کو قابو میں نہ کر پائی۔ خوب روئی، اتنا روئی کہ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میں جب رو رہی تھی تو پیچھے مالک نہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی بات کو کر رہی تھی، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ تم وہاں سے چلی آئی۔ آخر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ حالانکہ میں تمہارے کھانے کی تعریف کر رہی تھی، تم اپنی اوقات کیسے بھول سکتی ہو؟ اس پر میں نے نہ چاہتے ہوئے اس مالکن کو حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا کہ تم مجھے میری اوقات یاد نہ دلاؤ، جس کو تم نے اپنا شوہر بنایا ہوا ہے اور دن رات اس کے ساتھ عیش و عشرت سے گزار رہی ہو، وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا بیٹا ہے۔ میری یہی بات بتانا تھا کہ میرا بیٹا دانیال اپنی بیوی کے پیچھے میرے کمرے تک پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ عورت کس قسم کے واہیات جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کو جانتا نہیں، میں نے تو اس کو آج ہی دیکھا ہے، نہ جانے یہ کون ہے اور کیوں مجھ پر جھوٹا الزام عائد کر رہی ہے۔ میں نے دانیال کی طرف غور سے دیکھا اور اسے کہنے لگی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میری تربیت میں کسی چیز کی کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تھی۔ تم نے مجھے یہ دن دکھائے، تمہاری پہلی بیوی نے نہ صرف مجھے گھر سے نکال دیا بلکہ ذلیل و رسوا کر کے دھکے مارے ہیں، اور تم یہاں پر اپنی دوسری شادی میں مصروف ہو اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہو۔ تمہاری یہ بیوی بھی میرے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے اور اس بیوی نے بھی حد کر دی۔ کیا تمہاری ماں جس نے تمہیں اس قابل بنایا، جس نے تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہیں یہاں تک پہنچایا، اس کا یہی حق ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ کیا تم میرے بارے میں خدا تعالیٰ کو جواب دہ نہیں ہوگے؟ اب جو دھوکہ تم نے اپنی دونوں بیویوں کو دے رکھا ہے، اس معاملے میں تمہیں ذرا خوف خدا نہیں آ رہا؟ یہ کہتے ہی میں نے اپنا کچھ سامان وہاں سے لیا اور میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوا، میں وہاں سے تو چل پڑی تھی، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ شدید دکھ میرے اندر، سب کچھ ختم ہو چکے تھے، نہ جانے میں کیسے زندہ تھی۔ خیر، میں وہاں سے چلی گئی۔ ابھی میں راستے میں جا رہی تھی کہ دانیال کی پہلی بیوی نے مجھے دیکھ لیا۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آئی اور آ کر میرے قدموں میں گر گئی۔ میں تو بہت حیران رہ گئی، پریشان رہ گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، اور اب اچانک مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ اس پر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا۔ جب وہاں سے چلی گئی تھی تو میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب نہیں جانتی تھی کہ میں نے کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ پر باتیں کی۔ لوگ رات کو میرے گھر آ جاتے تھے اور مجھ سے غلط کام کرنے کو کہتے تھے۔ میں نے نہ صرف اپنی عزت کو بچایا ہے بلکہ آج تک آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں اور آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جان چکی ہوں آپ سے بڑھ کر اور آپ سے بڑا سہارا اس دنیا میں میرے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ واپس گھر چلیں۔ میں غلط نہیں تھی، میں صرف اپنی
دوستوں کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھتی ہیں، اسی وجہ سے مجھے افسوس ہوتا تھا۔ تبھی میں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اور میں اس چیز پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ گھر نہیں چلوں گی۔ خیر وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ اب میں اس کو کیسے بتاتی کہ تمہارے شوہر تمہیں اتنا بڑا دھوکہ دے چکا ہے، اور میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن اچانک دروازہ بجا۔ میری بہو نے کہا کہ امی جان آپ بیٹھیں، میں دیکھ آتی ہوں۔ جیسے ہی وہ دیکھنے کے لیے گئی تو بہت ہی خوشی کے ساتھ واپس آئی اور کہنے لگی کہ امی جان آپ کا بیٹا لوٹ آیا ہے، دیکھیں آپ خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا سکون واپس آ چکا ہے۔ لیکن میرے بیٹے کے لیے میری نفرت میرے منہ سے ہی دکھائی دے رہی تھی، اور میری بہو کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ میرا بیٹا جیسے ہی آیا وہ میرے قدموں میں آ کے گر گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ امی جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ جس دولت کے نشے میں میں نے دوسری شادی کی تھی، اس لڑکی نے مجھ سے میرا سب کچھ لوٹ لیا ہے۔ آپ کے جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ لٹوا چکا ہوں۔ میں نے بہت ہی زور سے تھپڑ اپنے بیٹے دانیال کو مارا اور کہا کہ تم نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا ہے بلکہ میری تربیت پر سوال اٹھایا ہے۔ جب تم نے وہاں پر اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو وہ لمحہ میرے لیے موت کے برابر تھا۔ تمہاری ماں تمہارے لیے مر چکی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو جیسے اس کی بیوی نے دوسری شادی کے بارے میں سنا تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ جس کی خاطر آج تک میں یہاں پر ذلیل و خوار اور اکیلی زندگی گزار رہی ہوں، اس نے تو دوسری شادی کر رکھی ہے اور مجھے اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں۔ وہ خفا ہو کر مجھ سے چلی گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا مجھے بھی اپنے ساتھ لیتی جاؤ، کیونکہ میں اس شخص کے ساتھ مزید اب نہیں رہنا چاہتی۔ تب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ امی جان کیا آپ نے اکلوتے بیٹے دانیال کو معاف نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنی بہو کے ساتھ جاؤں گی۔ تبھی وہ میرے پیر پڑ گیا، معافی مانگی۔ میں جتنا بھی اپنا دل سخت کرتی مگر میں ایک ماں تھی، دانیال میری اکلوتی اولاد تھا، میں نے اسے معاف کر دیا۔